وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آؤ جس بھائی کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں اس کا غلہ بھی چاہیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں اور وہ بھائی وہاں موجود ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے جا کر حضرت بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے آمادہ کیا، اور جب آمادہ کر کے وہاں سے چلے تو والد نے ایک نصیحت کی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مصر شہر میں پہنچو تو ایک دروازے سے سارے اکٹھے داخل نہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 11 بھائی تھے، 10 بھائی ستیلے، ایک بنیامین۔ تو یہ جو 10 بھائی تھے یہ لمبے قد ان کے تھے، خوبصورت بھی تھے، ڈیل ڈول والے تھے، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے تم نے داخل ہونا ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میرا یہ جو عمل ہے، میں یہ تمہیں بتلا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ یعنی ایک یہ تدبیر ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اور انسان کی تدبیر اسی وقت ہی مؤثر ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر ڈالے۔ یعنی اصل تاثیر ڈالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں نے ایک تدبیر تمہیں بتلائی ہے، میں نے ایک طریقہ تمہیں بتلایا ہے کہ اس طرح کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسے ہے تو تم نظر بد سے بچ جاؤ گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میری اس تدبیر کے اندر کوئی تاثیر نہیں ڈالتے، پھر تم نہیں بچ سکتے۔ تو اس وجہ سے فرمایا ما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، حکم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نہیں چلتا، حکم اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے۔ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کے اندر داخل ہوئے، اور اسی طریقے سے داخل ہوئے جس طریقے سے ان کے والد نے انہیں کہا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس تدبیر نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک بات تھی، جو بات انہوں نے کہہ دی، جس بات کا انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ میں جو تمہیں ایک تدبیر بتلا رہا ہوں، یہ تدبیر اس وقت مؤثر ہوگی جب اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی تاثیر ڈالیں گے۔ تو اس حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی تدبیر کو آدمی مؤثر بذات بھی نہ سمجھے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آدمی جو تدبیر جو ہے نا بتلائے، اس تدبیر کے بعد اس کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے نا یقین کرنے لگ جائے کہ وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ یہی تدبیر ہے جس سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تدبیر انسان کرے لیکن اس کے اندر نفع نقصان ہے، نفع نقصان کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے تدبیر بتلائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، تو اس تدبیر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وہ نظر بد سے تو بچ گئے،
لیکن یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے ایک دوسری مشکل کے اندر پھنس گئے جو آگے آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ جو تدبیر تھی یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ان کو نہ بچا سکی، یعنی ان کا مقصد جو مکمل طور پر حفاظت تھی اپنے بیٹوں کو بتلائی تھی وہ مکمل طور پر حفاظت میں نہیں آ سکے، ایک دوسری مشکل کے اندر پھنس گئے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے علم والے تھے، جو علم ہم نے ان کو سکھلایا تھا اس علم کے اعتبار سے وہ بہت بڑے علم والے تھے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے علاقے سے چلے، جب مصر کے اندر پہنچ گئے، علیٰ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ اخاہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ایک خاص ٹھکانہ دیا۔ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چونکہ یہ 11 بھائی تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 بھائیوں کو ایک کمرہ دیا، تو یہ 10 کو 2 کر کے 10 جو تھے ان کو کمرے مل گئے، تو 5 کمرے ان کو مل گئے، باقی جو بھائی بچے تھے وہ بنیامین تھے، تو حضرت بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس ٹھہرایا۔ پھر وہاں ٹھہرا کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، اب تم نے مایوس نہیں ہونا ان کاموں سے جو ان بھائیوں نے تیرے ساتھ کیے، اب مایوس نہیں ہونا، اب میں تیرا بھائی ہوں اور میں تیرا ساتھ دوں گا۔ تو اس وقت بنیامین نے یہ کہا کہ میں دوبارہ واپس ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک تدبیر جو ہے نا وہ کی۔ وہ کیا کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کا غلہ تیار کرنا شروع کیا تو اپنے جو حقیقی بھائی تھے بنیامین، ان کے غلے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ ڈال دیا، جو پیمانہ تھا، جو غلہ پمیش کرنے کا جو پیمانہ تھا وہ ڈال دیا۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ اب تم اپنا غلہ لے کر جا سکتے ہو۔ تو جب یہ جانے لگے، ثم اذن مؤذن، ایک آواز دینے والے نے آواز دی، یا ایتھا العیر، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور معلوم ہوتے ہو۔ اب اس کے اوپر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بڑے وثوق کے ساتھ انہوں نے قافلے والوں کو چور کہا، حالانکہ پیالہ جو تھا وہ خود رکھا اور بڑے وثوق کے ساتھ کہا کہ تم چوری کرنے والے ہو۔ تو ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پیالہ اپنے بھائی کے غلے کے اندر رکھا تھا اس کا ملازمین کو معلوم نہیں تھا، تو یہ ملازمین نے کہا تھا کہ تم چوری کرنے والے ہو۔ اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جو چور کہا تھا وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے چوری کر کے کنویں کے اندر ڈالے تھے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ تم چوری کرنے والے ہو۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ یہ تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتلائی تھی اور اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر بتلانے کے بعد انہوں نے ان کو سارق کہا تھا، تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سفر کیا تھا اس کے اندر حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیے تھے وہ شرعی طور پر تو صحیح نظر نہیں آ رہے تھے، ہاں البتہ تکوینی طور پر تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت تھی۔ اسی طرح یہاں بھی تو اس وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے یہ کیوں کہا۔ قالوا اقبلوا علیہم، جب یہ واپس مڑے انہوں نے پوچھا کیا چیز تمہاری چوری ہوئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا ایک پیمانہ چوری ہوا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، جو بھی یہ
پیمانہ ہمیں دے دے گا، ہم 1 اونٹ کا غلہ اس کو زیادہ دیں گے۔ اور جس نے یہ بات کہی اس نے کہا میں اپنی ذمہ داری پر یہ بات کر رہا ہوں کہ 1 اونٹ کا غلہ اس کو زیادہ دیا جائے گا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تو قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہا تاللہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم کوئی یہاں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں چوری کرنے کے لیے نہیں آئے، اور ہمارا یہ پیشہ نہیں ہے، وما کننا سارقین، ہمارا یہ پیشہ نہیں ہے اور ہم چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو اس آدمی نے یہ کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ملازم نے یہ کہا ان کنتم کاذبین، اگر تم اپنی اس بات کے اندر جھوٹے ثابت ہوئے تو بتلاؤ اس کی کیا سزا ہے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے غلے کے اندر یہ پیمانہ نکل آیا اس کو تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو، یہ ہمارے ہاں طریقہ کار ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم اپنے علاقے میں ایسی زیادتی کرنے والے، ایسی چوری کرنے والے، ایسے ظلم کرنے والے لوگوں کو سزا دیتے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ سزا دی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تلاشی شروع کرا دی۔ اب تلاشی کا طریقہ کیا اختیار کیا؟ پہلے دوسرے بھائیوں کے غلے کو تلاش کیا، پھر اپنے بھائی کے آخر کے اندر اپنے جو سکے بھائی تھے ان کے غلے کی تلاشی لی۔ یہ اس طرح کیوں کیا؟ تاکہ یہ تلاشی غیر جانبدارانہ ہو، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جانبداری کی صورت اختیار کی گئی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے دوسرے بھائیوں کے غلے کو پہلے اپنے دوسرے بھائیوں کے غلے کی تلاشی لی، پھر اپنے حقیقی بھائی کے غلے کی تلاشی لی۔ ثم استخرجها من وعاء اخی، تو وہ پھر پیمانہ جو تھا بنیامین کے غلے میں سے نکل آیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک تدبیر تھی جو ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھلائی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ جو تدبیر ہم نے سکھلائی، اس تدبیر کے تحت یہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے شریعت میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تو اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن بادشاہ کے دین میں، بادشاہ کی شریعت میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہاں بادشاہ کی شریعت میں اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ کی چونکہ مشیت ایسے تھی تو اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کے تحت وہ اپنے بھائی کو اپنے والد کے شریعت کے تحت اپنے پاس انہوں نے رکھا۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں درجات عطا کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور جتنے بھی علم والے ہیں ان تمام کے اوپر ایک علم رکھنے والی ذات موجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمارے غلے میں سے کچھ بھی نہیں نکلا، ان کے علم میں یہ بات تھی کہ ہم جو ہے نا بالکل صحیح ہیں، تو اس وجہ سے فرمایا کہ تم جتنا ایک جانتے ہو، حقیقی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے جو تمام جاننے والوں سے بڑھ کر جاننے والی ذات ہے۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ